السلام علیکم، میرا نام رمیز ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پراپرٹی کہاں لینی چاہیے اور کیسے لینی چاہیے۔ موسٹلی ہم لوگ پراپرٹی لیتے وقت بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، اور اس دھیان کے سلسلے میں ہم کچھ جلد بازی بھی کر دیتے ہیں پراپرٹی لینے کے لیے کہ کس طریقے سے پراپرٹی لی جائے۔ کبھی بھی پراپرٹی لیتے وقت آپ پینک نہیں ہونا کہ جلد بازی نہیں کرنی، چاہے بیچ میں کوئی بھی آپ کا ایجنٹ بروکر یا کوئی بھی بیچ میں ہو، اور کیونکہ پراپرٹی زندگی میں ہر وقت تو نہیں لی جاتی، کبھی کبھار زندگی میں وقت آتا ہے جو آپ پراپرٹی لیں۔ مگر بہت سارے ہمارے انویسٹرز ہوتے ہیں جو ویل نونز ہوتے ہیں، یا بڑے لوگ پارٹیز ہوتی ہیں جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کی موسٹلی 60% جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 50 to 60% انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پراپرٹی میں ہوتی ہے۔ بزنس مینس ہو گئے، کوئی بھی ہو گئے، جتنے بھی ہم نام لیں، بڑے بڑے نام لیے جائیں دنیا بھر میں، ان کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ پراپرٹی میں ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی کہاں لی جائے اور کون سی پراپرٹی لی جائے، اور اس پراپرٹی لینے کا مقصد کیا ہو۔ پہلا مقصد تو انسان اپنے گھر رہنے کے لیے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فار انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ انویسٹمنٹ کے طور پہ ہم، اگر انویسٹمنٹ کا جب ورڈ آ جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پراپرٹی اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ پراپرٹی اچھی ہونا ہر چیز نہیں ہے بات، مین تھنگ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کو کتنا کما کے دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ کتنی کما کے دے رہی ہے آپ کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی لیتے جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کے لیے لینی ہے، مگر ہمارا پورا گھر جا کے دیکھتا ہے، پوری فیملی جا کے دیکھتی ہے پاکستان کے اندر، اور کہتے ہیں کہ ہمیں پراپرٹی لینی ہے۔ پھر اس میں سب کی رائے موجود ہوتی ہے کہ یہ پراپرٹی لیں یا وہ پراپرٹی لیں، ایسی پراپرٹی لیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر صرف اپنے گھر، اپنی رہائش کے لیے تو یہ میننگ فل ہے۔ آپ کو اپنا ڈیسیژن یہ لینا ہوگا کہ یہ پراپرٹی مجھے کتنا کما کے دے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی پہلی چیز کہ کون سی پراپرٹی جو پراپرٹی کما کے دے گی، وہ آپ کی رینٹل انکم۔ رینٹل انکم کا اسٹیمیشن آپ اس طریقے سے لگائیں کہ پاکستان کے اندر رینٹل انکم ابھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ اگر آپ کمرشل میں جائیں گے تو کمرشل کے اندر رینٹل انکم اچھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اپنا ایسٹیمیٹ لگائیں کہ مجھے 5% سے لے کے 10% تک کی رینٹل انکم ہونی چاہیے۔ اٹ مینس کہ اگر 5% ہے تو تقریباً 20 سال میں وہ جو لی ہوئی اماؤنٹ ہے وہ تو واپس ہو جائے، اگر 10% ہے تو 10 سال میں وہ اماؤنٹ آپ کی واپس آ جائے آپ کے پاس۔ بٹ یہ اماؤنٹ آپ کی 15 سال سے 7 سال کے درمیان واپس آ جاتی ہے اگر 10 to 5% کا ریشیو ہو۔ اچھا، ریزیڈینشیل پراپرٹی پہ وہ آپ کو ریٹرن نہیں مل پاتا جو کمرشل پراپرٹی پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اور کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی لیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دماغ میں یہ بات رکھیں کہ اس پراپرٹی کے اوپر آپ کو ہر سال کا 1% ایکسپینڈ کرنا ہے۔ 1% کیسے کہ اس کی رینوویشن، اس کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکس ہو گئے، 1% آپ کے اوپر آئے گی، تو اس 1% کو کاٹ کے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی، وہ پراپرٹی نہ لیں کہ بھائی یہ پراپرٹی بوم کر رہی ہے تو یہ لے لو، بھائی بوم کر رہی ہے یار یہ لے لو۔ آپ وہ پراپرٹی، اس وقت وہ والی پراپرٹی لیں جو اس وقت بوم نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ یار یہ بڑی اچھی سوسائٹی ہے، یہ ایسی سوسائٹی ہے تو یہ پراپرٹی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی پراپرٹی نہ لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی پراپرٹی آپ کی 10 سال کے اندر ڈبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو نارمل فارمولا ہے۔ اگر آپ وہ فارمولا امپلیمنٹ کر دیں کہ کوئی پراپرٹی 2 سال کے اندر ڈبل سے یا 3 سال کے اندر ڈبل سے اوپر چلی گئی تو وہ پراپرٹی مطلب آرٹیفیشل بوم ہے، وہ آپ کو لاس دے کے جائے گی۔ تو سب سے مین تھنگ یہ ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی لیں وہ بوم والی جگہ نہ ہو کہ بوم ملا ہوا یار اتنی مہنگی ہو رہی ہے پراپرٹی، پچھلے 3 سال پہلے لی تھی تو وہ ڈبل ہو گئی، نہیں، یہ سوچ کے نہیں لیں بالکل۔ اچھا،
کبھی بھی کوئی کسی بھی پراپرٹی کی کوئی ایسٹیمیشن نہیں لگائیں کہ یار یہ پراپرٹی ادھر یہ لینڈ مل رہا ہے ہمیں اور یہ لینڈ ایسا ہو کہ نہیں یہاں پر یہ بنے گا یا یہاں یہ بنے گا تو یہ اچھی یہ لائے گی. نہیں, کبھی بھی نہیں. ایزیوم نہیں کریں, ہمیشہ وہ لیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جو موجودہ ہے اس وقت, آپ اس کو کریں. دوسری چیز یہ کہ اپنی انویسٹمنٹ ایک جگہ پلیس نہ کریں, ہمیشہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں رکھیں. ایک جگہ, 2 جگہ, 3 جگہ, 4 جگہ, یعنی کہ ایک انویسٹمنٹ ہے 1 کروڑ روپے, آپ نے 1 کروڑ روپے پورا ایک جگہ انویسٹ کر دیا. نہیں, ہمیشہ ہاتھ میں کوئی اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ یار اگر یہ پراپرٹی کوئی مشکل آئی ہے تو یہ پراپرٹی بیچ کے میں نکل جاؤں, مجھے کیش کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے. تو وہ چیز آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے کہ 3 سے 4 انوینٹریاں اس کی ضرور بنائیں. ضروری اس لیے کہ بھائی کبھی کوئی پراپرٹی نہیں اٹھی ہوئی, کبھی کوئی پراپرٹی نہیں اٹھی ہوئی, تو دوسری پراپرٹی اس کو کور کر لے. اچھا, ایک اور چیز یہ میننگ فل ہوتی ہے کہ مطلب ڈفرینٹ اس میں آپ لوگ وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی بھی چیز انویسٹمنٹ کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, جلد بازی نہیں کرنی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی لگژری چیز نہ لیں, جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے تمام انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ کر دی. ٹھیک ہے, جس طریقے سے کی ہے اس کا ایکسپینس بھی ہے, بہت ساری چیزیں. اور لگژری میں ڈفرینٹ کم ہی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہر کوئی نہیں ہوتا, تو اس لیے ملٹیپل ہمیشہ رکھیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ لوکیشنز کا خاص خیال رکھیں. لوکیشن کیا ہے, لوکیلٹی کیا ہے. لوکیشن کوئی ایسی لوکیشن نہ لیں بھائی اس سے مسجد بھی دور ہے, اس سے یہ چیز بھی دور ہے, اس سے اسکول بھی دور ہے, تمام چیزیں ہیں, تو دوسرا بندہ لیتے ہوئے بھی اس کو سوچے گا کہ کیسے کہاں سے لی جائے. تو یہ کچھ چیزیں, ان چیزوں کا خیال رکھنا اپنے کوئی بھی پراپرٹی لیتے وقت بہت ضروری ہے. انسان اگر اپنے لیے لے رہا ہے تو گھر لے, ایسی چیز لے جو اس کی فیملی کے لیے بھی فیزیبل ہو, تمام چیزیں فیزیبل ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور بتاؤں گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اجازت چاہتے ہیں بیل آئیکن کو کلک کریں.